وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامیابی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں پریشان ہو اپنے نصیب سے جب اللہ ہر چیز میں ساتھ ہے؟ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتا ہے مگر بچوں کو نہ باپ نہ ماں کا پیار ملتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کا امتحان ابھی جاری ہے، وقت وہ بھی آئے گا جب میرا خدا خود کہے گا چل اب تیری باری ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آزمائشوں کا اجر بھی ملتا ہے، بس اللہ کے کن کہتے ہی اور وہ کن تمہارا یقین کہلواتا ہے۔ سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جنہوں نے 63 سال تک جھوٹ نہیں بولا بے شک وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں ہے تو کہو الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتی ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے،
اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ احساس کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ دوسروں کے دل کا حال سنے بغیر ان کے درد کو محسوس کیا جائے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے: نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، نمبر 2، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر خاموش رہنا۔ جس گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔